السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ ایک بچے کی پیدائش کے بعد 2-3 سال کا وقفہ ڈالا جا سکتا ہے؟ فیملی پلاننگ کرنی تھی تو شادی کیوں کی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کوئی فیملی پلاننگ نہیں کی، نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً. نمبر 3 یہ کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے تو دھڑا دھڑ زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ہیں جی. اور نمبر 4 یہ کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں جی بادشاہ ہو کر غریبی کی زندگی گزاری اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمیں فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. تمہارا بیڑا غرق ہو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کے تو 7 بچے ہیں. 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہن اجمعین، اور 3 بیٹے ہیں. ہیں جی. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا رکھا تھا، جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارث. ہیں جی. تو ہمیں تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ. آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی بھی یہی حالت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے مطابق جناب علی کی حالت یہ ہے کہ 2 پیالے علی کے سامنے پڑے ہیں. ان زمانوں میں لوگ مٹی کے پیالے استعمال کرتے تھے. 2 پیالے حضرت علی کے سامنے ہیں، اور یہ وہ علی ہے جس علی نے اکیلا مقابلہ کرتے ہوئے مرہب نامی یہودی پہلوان کو تلوار کی پہلے ہی وار میں 2 ٹکڑوں میں چیر کر کے رکھ دیا. جی. اتنا بڑا پہلوان علی، سب کہو علیہ السلام. 2 پیالے جناب علی کے سامنے پڑے ہیں، ایک پیالے میں پانی ہے اور دوسرے پیالے میں ٹکر ہے، سوکھی روٹی. نہ کوئی دیسی گھی، نہ کوئی شمع گھی، نہ کوئی ڈالڈا آئل، ہیں جی، نہ کوئی مرغ مسالہ. غریب آدمی ہے، اور بچے دیکھو تو وہ 30-35 کو کراس کرتے ہیں. تو کہاں سے 2 بچے خوشحال گھرانہ؟ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والے ہوں. میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پر خوشی محسوس کروں گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے بندو. جی. پھر وقفہ دینے کے لیے یہ مختلف کام، یعنی یہ فارمولہ جات یہ کوئی چنگے بندے استعمال کرتے ہیں. ان کا عام طور پر استعمال گندا استعمال ہی ہوتا ہے. اور نیت یہ ہو کہ تربیت اچھی ہو جائے. مجھے بتاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں کی تربیت میں کسی کو کوئی شک ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تربیت اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، سب بچے پڑھ لکھ جائیں. زیادہ بچے ہو گئے تو وہ پڑھیں گے کہاں سے، لکھیں گے کہاں سے، سکول کہاں سے جائیں گے؟ میں مولوی ہوں الحمدللہ، اور خیر سے میرے ہیں 10 بچے. یہ وہ بتا رہا ہوں جو زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہا. 8 بیٹیاں ہیں، 8 کی 8 سکول جاتی ہیں. اور ماشاءاللہ سے بڑی بیٹی منگل کے دن اس کی آخری کلاس ہے BS کورس کے، اسلامک کورس، بدریہ یونیورسٹی یا کالج BS. 2 دن بعد یا 1 دن بعد، بلکہ کل منگل میں اس کے BS کی یہ آخری کلاس ہوگی. اللہ اکبر. اور خود آگے وہ ایک بیٹی ام ہانی کی ماں بھی ہے. جی. یعنی میری اس بیٹی سے میری ایک دوتری بھی ہے، نواسی بھی ہے. 8 بچے ہیں، سکول بھی جا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنگا چوکھا کھانے پینے کو بھی دے رہا ہے. میرے پیارے بھائی،
یہ ماں باپ پر ہوتی ہے، یہ اماں ابے پر ہوتی ہے کہ بچہ ایک ہو یا بچے 12 ہوں، ان کو کھلانے پلانے کے لیے فکر کرنا، کوشش کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا۔ بندہ نالائق ہے تو ایک ہی بچہ ہے، وہ بازار بیٹھ کر سائیکلوں کو پنچر لگا رہا ہوگا، ہاں جی۔ اور بندہ اگر غیرتی ہے، بچے آپ 24 پیدا کر لو، 24 کے 24 ہنر مند بھی ہوں گے، تعلیم یافتہ بھی ہوں گے اور اچھی تربیت بھی ان کی ہو جائے گی۔ آپ نے لکھا کہ عورت کی صحت اچھی رہے، تو بھائی عورت کی صحت تو ایک بچے پر بھی بگڑ سکتی ہے۔ میری جب شادی ہوئی، میرا ایک جاننے والا تھا، اس کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی اور اسی کے ساتھ اس کی بیوی مر گئی۔ اب میری بیوی پہ بھی پریگننٹ، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری بیوی بھی نہ مر جائے۔ وہ دوست کی بیوی پہلے بچے پر مر گئی، میری بیوی 12 بچے پیدا کر کے، بلکہ 12.5 بچے پیدا کر کے بھی ابھی بھی زندہ ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ زندگی میں حیاتی کرے، برکت کرے۔ تو صحت کا اچھا ہونا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی دیا ہے۔ اپنی بیوی کو گائے کا دودھ پلاؤ، چھوارے کھلاؤ، دن رات صبح شام اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ، پھر کہو کہ اس کی صحت خراب ہو۔ ہاں، قدرتی طور پر بیماری جس کے مقدر میں ہے تو وہ چاہے کروڑ پتی ہو یا ایک بچہ پیدا کرے، بیمار ہونا ہے، مرنا ہے تو وہ مرے گی اور بیمار بھی ہوگی۔ آپ نے لکھا بندہ مالی طور پر بھی بہتر ہو جائے، مالی طور پر بندہ بہتر ہوتا ہے شادی کرنے سے، دھڑا دھڑ آندھی اور طوفان کی طرح بچے پیدا کرنے سے۔ ہر بچہ اپنا رزق لے کر آئے گا۔ میرا بچہ رزق لے کر کے آیا 10 روٹیاں روزانہ کی، اب 10 اس نے تو کھانی کوئی نہیں ہے، تو ہم سب بھی کھا لیں گے، ہاں جی۔ کس بچے کا کتنا رزق ہے؟ جتنے بچے زیادہ پیدا ہوں گے، ایک کا رزق کم ہوگا، ایک نوالا، تو ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہوگا کہ جس کا اللہ نے روزانہ کا رزق 1000 نوالا رکھا ہو۔ اب بچے نے تو وہی ایک ہی نوالا کھانا ہے نا، تو باقی 999 نوالوں میں باقیوں کے بھی مزے ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ نیت رکھ کر فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ نہ کنڈم، نہ گولیاں، نہ چھلا، نہ کچھ اور۔ وہ اللہ نے زمین بھی دی ہو، بیج بھی ہو، ہل بھی ہو، ٹریکٹر بھی ہو، وہ زمیندار کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ اس کی زمین خالی پڑی رہے۔ آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے جناب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال میں بمشکل زمیندار بندہ اپنی زمین سے 2 ہی فصلیں لیتا۔ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے جناب، ایک ہی زمین سے سال میں 2 سے زیادہ مرتبہ بھی فصل اٹھا سکتے ہو۔ زمین کی خدمت کرنا، اچھا پانی، اچھی کھاد لگانا ضرور شرط ہے۔